بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ ناظرین کرام، آج جس موضوع پر میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سائیکالوجیکل ڈس آرڈرز اینڈ کیپیٹلزم، نفسیاتی امراض اور ہمارا جو جتنا سرمایہ نظام ہے، تو اس پر تھوڑا بات کریں گے۔ ایز فار ایز پاکستان از کنسرن، تو اگر دیکھا جائے تو یہاں سرمایہ نظام ہے، کیپیٹلزم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارا نظام ایک ہی ایلیٹ فیملی، ان کے لوگوں کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے۔ ان کے جتنے منافع ہوتا ہے، ان کے پروفٹ، ان کا بزنس روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اور جتنا جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، عوام، تو ان کے مسائل میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمارے صحت کی اگر بات کی جائے تو صحت کا ہمارا اچھا ہونا، صحت کا ہمارا جو علاج ہے اور صحت کی جو دوائی ہے، تو اس میں ہمارا ماحول، نظام اور میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ بدقسمتی سے ہم جو نفسیاتی جتنے امراض ہیں، سائیکالوجیکل ڈس آرڈرز ہیں، ہم اس کو بیماری مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم صرف بیماری جو ہمارے بخار ہے یا کھانسی ہے یا ہاتھ یا پاؤں کا فریکچر ہونا، ہم اس کو ہی بیماری مانتے ہیں۔ تو سائیکالوجیکل جو ڈس آرڈرز ہیں، تو اس پر تھوڑا بات کریں گے کہ ہمارے کیپیٹلزم کا اس میں کیا رول ہے۔ تو صحت کا جو تعریف ہے وہ WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ اسٹیٹ آف کمپلیٹ فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ، ناٹ میئرلی دی ایبسینس آف ڈس آرڈرز، ڈیزیزز آر انفرمٹی۔ سو یہاں اس تعریف کا مقصد یہ ہے کہ ہم سارے، ہمارا جو صحت ہے یہ ہر طرح کے لحاظ سے ٹھیک ہونا چاہیے۔ مطلب اگر یہ جو تیسری دنیا کے لوگ ہیں، یہ سوشل ویل بینگ کے مرض میں مبتلا ہے، اور یہ صحت کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے۔ تو سائیکالوجیکل ڈس آرڈرز مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جس طرح انزائٹی ڈس آرڈر، بائی پولر ڈس آرڈر، ڈپریشن، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈرز، اس کے علاوہ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز، اس کے علاوہ بہت اور بھی ہے۔ تو یہ ہمارے سارے، اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہ سارے عوام، سارے جتنے لوگ ہیں، تو میڈیا کے ذریعے، ماحول کے ذریعے ہمارا جو نظام چل رہا ہے، ان کی وجہ سے یہ سارے ڈس آرڈر ہمیں پائے جاتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ جتنا میں نے اوپر آپ لوگوں سے ڈسکس کی یہ بیماریاں، تو اس کے علاوہ 3 اور مینٹل فینومینن ہے، سائیکالوجیکل یا مینٹل فینومینن ہے، اور یہ ایک ہے ایلوژن، دوسرا ہے ڈیلوژن، اور تیسرا ہے ہیلوسینیشن۔ اب ایلوژن کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کے ساتھ ایک کسی چیز کا تعلق ہی نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس پر یقین کرتے ہیں۔ دوسرا ہے ڈیلوژن۔ ڈیلوژن کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ذہن میں، ہمارے جو دماغ ہے، اس میں فالس امیجنیشن، فالس پرسیپشن اور اس کے علاوہ فالس بلیفز ہم رکھتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہیلوسینیشن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیلوسینیشن کے ذریعے ہم شخصیت پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بھاگتے ہیں۔ تو ایز فار ایز پاکستان از کنسرن، ہم یہ 3 ایلوژن، ڈیلوژن اور ہیلوسینیشن ہم پاکستان کے ساتھ ریلیٹڈ کر کے ان کو بیان کریں گے۔ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو ایلوژن ہمارے ملک میں جمہوریت ہے، ہیومن رائٹس ہے اور فریڈم، آزادی۔ تو پاکستان میں 1947 سے لے کر جمہوریت کا نعرہ بھی چل رہا ہے، انسانی حقوق اور اس کے علاوہ آزادی۔ تو یہ 1947 سے لے کر اب تک نہ آزادی ہے اور نہ انسانی حقوق کا تحفظ ہے، اور نہ اس کے علاوہ جو میں نے ڈیموکریسی کی بات کی، نہ وہ ہے۔ اور اسی طرح میڈیا جو ہمیں دکھا رہے ہیں، ہم اس پر صرف یقین ہی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ شخصیت پرستی میں ہم مبتلا ہیں، یعنی کہ عمران خان آئے گا، زرداری آئے گا، نواز شریف، ملک ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے مسائل ختم ہو جائیں گے، اور ہم ان کے ایک فالس بیلیوز رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک قسم کا ڈس آرڈر ہے، اسے کہتے ہیں ڈیلوژن۔ اور جو تیسرا میں نے جو بات کی، ہیلوسینیشن، تو پاکستان کی اگر بات کی جائے تو ہیلوسینیشن میں وہ چیزیں جس کا وجود ہی نہیں ہوتا اور ہم ان پر یقین رکھتے ہیں۔ مطلب جو جتنے ہمارے مسائل ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی بندہ کوئی نعرہ لگاتا ہے، اپنا منشور ہمیں بتا رہا ہے،
تو ہم اس پر یقین کرتے اور فالس بلیفز ان پر رکھتے ہیں، اور ہر نعرہ ہمیں انقلاب لگتا ہے اور ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ بھی پھر جو بندہ بھی پھر اقتدار میں آ جاتا ہے تو 5 سال 4 سال میں ہم مہنگائی بڑھ جاتی ہے، بے روزگاری بڑھ جاتی ہے، اور ہم غربت کی وجہ سے ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک اور ایلوژن کی شکل میں الیکشن ہمارے ساتھ، یہ بھی ایک ایلوژن بیماری میں ہم مبتلا کر دیتے ہیں۔ پھر الیکشن میں آپ لوگوں کو پتہ ہے جس طرح یہ الیکشن ہوتے ہیں اور جس طرح لوگوں کو سلیکٹ کر دیتے ہیں، یہ ادھر الیکشن بالکل نہیں ہوتا۔ الیکشن کا مطلب ہے الیکٹ کرنا عوام کے، ادھر جو ڈیموکریسی ہے مطلب عوام کی طاقت سے کسی ایک کو اقتدار میں لے آنا، تو یہ ادھر بالکل اپوزٹ ہے، یہ سارے سلیکشن ہے۔ تو ہم ان کو الیکشن تو نہیں کہہ سکتے، یہ بھی ایک قسم کے ایلوژن کی ڈس آرڈر ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہم نے جو ڈسکس کی، یہ پاکستان میں آج کل ہو رہا ہے۔ تو ان چیزوں کا واحد ایک ہی حل ہے، مطلب ہم ان ڈس آرڈر سے بھی نکل سکتے ہیں اور یہ نظام بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایک ہی حل ہے کہ ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو 3 بیسک کالونیل سوشیو اکنامک سسٹم، کالونیل جوڈیشل سسٹم اینڈ کالونیل ایجوکیشن سسٹم کو شعوری طور پر ان کا تجزیہ کرے، ان کو اسٹڈی کرے، اور پھر ان کا متبادل تلاش کر کے اس ملک پہ ہم امپلیمنٹ کریں، تاکہ یہ جو ہمارے نظام ہے، کیپٹلزم ہے، ان کے وجوہات ہیں، یہ سارے ہم ختم کر سکیں، اور ایک اکٹھے ہو کر ان ساروں چیزوں کو ہم اسٹڈی کریں، انالائز کریں، اور ہم ایک ان کا متبادل تلاش کر کے اس ملک کو حقیقی آزادی، ڈیموکریسی اور انسانی حقوق کے اصولوں پر کھڑا کر خوشحال ملک بنائیں۔